والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الروح الوالدين واللعن والأعداء أجمعين. ولادت بسعادت امیر المومنین امام المتقین آپ سب کی مبارک ہو. اس ہستی کے بارے میں کلام کرنا جو ہے وہ عام انسان کے لیے تو ناممکن ہے. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں روایات میں آئی ہیں انہیں نقل کریں اور اس طرح سے جو ہے وہ استفادہ کریں. بہرحال آپ کی ولادت کے بارے میں بہت ساری روایات نقل ہوئی ہیں اور ایک پورا باب ہے جو بحر الانوار میں ہے، آپ کی ولادت سے متعلق ہے. اور اس میں یہ ایک روایت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت نقل کی ہے روضۃ الواعظین میں، اور یہ بہت اہم روایت ہے. آپ کی جو ولادت کے بارے میں تفصیلات ہیں وہ اس میں آئی ہیں. اس سے پہلے کہ یہ روایت میں آپ کے سامنے پہنچے چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. بعض چیزیں ہو سکتا ہے اس میں آئیں کہ جو بعض لوگوں کے لیے مثلا قابل قبول نہ ہو، یا انہوں نے یہ ایک ذہنیت اپنی بنا لی ہے کہ یہ بات جو ہے فرض کریں مکتب تشیع کے یا افکار تشیع کے خلاف ہے، تو جبکہ ایسا نہیں ہے. اس سے کوئی مشکل پیش آنے والی نہیں ہے اور کوئی جو ہے نا خلاف توحید کوئی بات نہیں ہے، شرک لازم نہیں آتا، دین کے جو اصول ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ بہرحال اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ روایت بحر الانوار میں امیر المومنین السلام کی ولادت کے باب میں وارد ہوئی ہے. 33 نمبر کی روایت ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے عن جابر بن عبداللہ الانصاری قال سألت رسول اللہ عن میلاد علی بن ابی طالب. آپ کی ولادت کے بارے میں سوال کیا. فرمایا کہ فقال سألت عجبا. رسول اللہ نے فرمایا کہ بہت عجیب سوال کیا جا رہا ہے. ان خیر مولود ولد فی شبہ المسیح. بہترین مولود جو پیدا ہوا ہے، بعض نصف میں شبہ کی جگہ جو ہے وہ سننا ہے، یعنی با کا نقطہ اوپر آئے، با کا نقطہ اور شین کے نقطے نہ ہوں تو سنت المسیح ہو جائے گا. بہرحال حضرت عیسیٰ کی نہج پر کہ ان اللہ خلق علیاً نورا من نوری وخلقنی نورا من نورہ. ہو سکتا ہے بازی کا ترجمہ نہ کروں، آپ لوگ طالب علم ہیں تو ترجمہ کریں. وکلانا من نورہ نورا واحدا، اور ہم دونوں نور الہی سے نور واحد تھے. وخلقنا من
قبل ان یخلق سماء مدنیۃ، اور ہمیں خدا نے خلق کیا اس سے پہلے کہ آسمان خلق کرتا، ولا ارضا مدحیۃ او طولا او ارضا او ظلمۃ او ضیاء او بحرا الی ہوا، یعنی یہ تمام چیزیں نہیں تھیں جب ہمیں پیدا کیا. ب50,000 عام ثم ان اللہ عز وجل سبح نفسہ فسبحناہ، خداوند عالم نے اپنی تسبیح کی اور ہم نے اس کی تسبیح کو سن کر اس کی تسبیح کی. سبح نفسہ فسبحناہ وقدس ذاتہ فقدسناہ، اس نے اپنے آپ کو ہر عیب سے مبرہ اعلان کیا، ہم نے بھی اس کی تصدیق کی کہ وہ ہر عیب سے پاک و منزہ ہے. ومجد عظمتہ فمجدنا فشکر اللہ تعالی ذالک لنا، خداوند عالم نے بھی جو ہے وہ ہماری اس تسبیح اور تمجید کو اس کا شکریہ ادا کیا ہمارے لیے. فشکر اللہ ذالک لنا فخلق من تسبیح السماء فسمکها والارض فبتاها والبحار فحمقها، یہ تمام چیزیں خلق کی. وخلق من تسبیح علی الملائکۃ المقربین، یہ ایک جملہ ہے. لوگ خداوند عالم نے امیر المومنین کی تسبیح سے ملائکہ کو خلق کیا. بس وہ عالم ایک دوسرا عالم ہے، وہ عالم مادہ نہیں ہے. وہاں پر خلقت جو ہے وہ خداوند عالم کی نسبت سے ارادے سے ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، وہ ارادہ کرتا ہے شے حاصل ہو جاتی ہے. وہاں پر عالم مادہ نہیں ہے، وہاں پر جو کام ہوتا ہے وہ سبوح قدوس سے ہوتا ہے، تسبیح سے ہوتا ہے. وہاں کی جو غذا ہے وہ روحانیت ہے اور اسی کے اثرات ہیں. فَكُلَّمَا سَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ مُنْذُ أَوَّلِ يَوْمٍ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَهُوَ لِعَلِيٍّ بَشِيَّتُهُ. اب اس کے بعد جب کیونکہ ملائکہ علی کی تسبیح کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، تو جب تک یہ ملائکہ تسبیح کرتے رہیں گے یہ علی اور ان کے شیعوں کے لیے تحریر ہوتی رہے گی. یا جابر ان اللہ تعالی عز وجل نقلنا فقذف بنا فی صلب آدم فاما انا فاستقررت فی جانبہ الایمن، میں نے حضرت آدم کے دائیں جانب جو ہے وہ استقرار پیدا کیا. واما علی فاستقر فی جانبہ الایسر، بائیں جانب حضرت علی جو ہے وہ قرار پائے حضرت آدم کے وجود میں. ثم ان اللہ عز وجل نقلنا من صلب آدم فی اصلاب الطاہرہ فما نقلنی من صلب الا نقل علیا معی، میں جس صلب میں گیا اس پاک و پاکیزہ صلب میں علی میرے ساتھ تھے. فلم نزل كذلك حتى اطلعنا اللہ تعالی من زہر طاہر وهو زہر عبد المطلب. بس خداوند متعال اسی طرح سے سلسلے کو آگے بڑھاتا رہا یہاں تک کہ خداوند عالم نے ہمیں ایک پاک و پاکیزہ کمر سے باہر نکالا. اب یہ جو لفظ یہاں پر آیا دیکھیں حتی اطلعنا، یہ لفظ طلوع ہے. بعض لوگ آج کل ایک بحث انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے کہ یہ طلوع اور ظہور اور یہ باتیں ائمہ کے لیے نہ کی جائیں، نزول کا لفظ نہ لکھا جائے، ولادت ہی لکھا جائے. اس کے اوپر بحث مباحثہ جنگ و جدال اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں کھڑی کی. کیا مشکل ہے اگر لفظ زہر، زہر یعنی پشت، یعنی یہ کنایہ ولادت کے لیے، اس لیے کہ پشت کے ذریعے جو ہے وہ
یخرج من بین الصلب والترائب کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیمانے ولادت ہے. ابھی بحث ہے کہ ولادت کہیں اور ظہور نہ کہیں اور طلوع نہ کہیں اور نزول نہ کہیں تو پتہ نہیں شرک لازم آ جائے گا، آسمان زمین پہ آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا. خواہ کی بحث ہے، الجھانا ہے. وہ کیونکہ ذاکر نے اگر کہہ دیا ہے فرض کرے تو ذاکر جو ہے جہنمی ہے، تم جنتی ہو، تمہیں جنت کس نے دی ہے سر پہ امامہ رکھو. یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. علمی بات کرنی چاہیے، اگر کوئی علمی نقطہ ہے اسے بیان کرنا چاہیے. یہ لفظ طلوع یہاں پر ہے، اطلعنی. اسی طرح سے لفظ ظہور بھی ہے. تو اس طرح کی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے اور اس کے اوپر دلائل دینا اور کیا کہتے ہیں اپنی جیب سے جو ہے اسلام اور دین بنانا، یہ صحیح نہیں. حتی اطلعنا اللہ تعالی من ظاہر طاہر وہو ظاہر عبد المطلب ثم نقلني عن ظاہر طاہر وهو عبد الله واستودعني خير رحم وهي آمنة فلما ان ظہرت، یہ دیکھیں لفظ ظہور ہے، یہاں تک کہ میں نے ظہور پیدا کیا. تو رسول گرامی کہتے میں نے ظہور پیدا کیا. اب کوئی اگر کہہ دیں کہ ظہور رسول اکرم تو ایک مشکل کھڑی ہے. فضول باتیں ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ الجھانے والی بات ہے. فلما ظہرت ارتجت الملائکۃ وزجت وقالت، تو ملائکہ میں ایک کوہرام مچ گیا اور انہوں نے آوازیں بلند کی اور کہا الہنا و سیدنا ما بال ولیک علی لا نراہ مع النور الازہر. انہوں نے اعلان کیا ملائکہ نے کہ خداوندہ ابھی تک تو یہ دونوں نور ایک ساتھ چلتے تھے، ابھی ایک جو ہے عبداللہ کے اور آمنہ کے وجود میں چلا گیا، دوسرا کہاں ہے؟ لا نراہ مع النور الازہر یعنون بذلک محمد. فقال اللہ عز وجل فأقروا انی اعلم بولی واشفق علیہ منکم، میں زیادہ شفیق ہوں علی پر، پریشان نہ ہوں. فأطلع اللہ عز وجل علی من زہر طاہر وهو خیر زہر من بنی ہاشم بعد ابی واستودعہ خیر رحم وہی فاطمہ بنت اسد. اور پھر خداوند عالم نے اظہار کیا، طلوع دیا یا ظاہر کیا علی کو ایک پاک و پاکیزہ وجود میں جو بہترین نسل ہے بنی ہاشم کی، رسول گرامی کے والد کے بعد، یعنی جناب ابو طالب ان کے بھائی تھے. واستودعہ خیر رحم، اور آپ کے وجود کو ان کے ذریعے بہترین رحم میں مستقر کیا، وہی فاطمہ بنت اسد. فمن قبل ان صار فی الرحم کان رجل فی ذلک الزمان وکان زاہدا عابدا یقال له المثرم ابن رعیب ابن شیقیان وکان من احد العباد. کہتے ہیں کہ قبل از یہ کہ یہ نور علی جناب فاطمہ بنت اسد کے وجود میں آتا، اس زمانے میں ایک شخص تھا بہت زاہد عابد جس کا نام مثرم تھا، ایک عیسائی پادری تھا، ٹھیک ہے، اور بہت ہی عبادت گزار. وقد عبد اللہ 270 سنہ، 270 سال سے عبادت کر رہا تھا خدا. ولم یسألہ حاجہ، اور اس نے ایک دفعہ بھی خدا سے کوئی حاجت طلب نہیں کی تھی، کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ مجھے یہ چاہیے. حتی ان اللہ عز وجل اسکن فی قلبہ الحکمت والحمہ لحسن طاعتہ لربہ فسأل اللہ تعالی ان یریہ ولیا لہ. خداوند عالم نے اس کے دل میں حکمت و
حسن طاعت رکھی تھی، اور اس نے جو ہے پہلی دفعہ خدا سے سوال کیا کہ مجھے میرے ولی کی زیارت کرائی جائے. فسأل اللہ تعالیٰ ان یریہ ولیا لہ فبعث اللہ تعالیٰ لہ بأبی طالب فلما بصر به المثرم. اس زمانے میں انہیں ابھی امیر المومنین کی ولادت نہیں ہوئی ہے، تو اس زمانے میں جو ولی ہیں، مثلا اس روایت کے مطابق ابو طالب کو ولی قرار دیا گیا ہے. فبعث اللہ تعالیٰ لہو، خداوند عالم نے اس مثرم کے لیے جناب ابی طالب کو بھیجا. فلما بصر به المثرم، جب مثرم نے جناب ابو طالب کو دیکھا، قام الیہ، کھڑا ہو گیا. وقبل رأسہ، آپ کے سر کا بوسہ دیا. واجلسہ بین یدیہ، اور اپنے سامنے انہیں بٹھایا. ثم قال من انت یرحمک اللہ، آپ کون ہیں، خدا پر رحم کرے. فقال له رجل من تہامۃ، تو آپ نے کہا میں تہامہ جو علاقہ ہے مکے کا، وہاں پہ رہنے والا ایک شخص ہوں. فقال من ای تہامہ، آپ اس تہامہ کے علاقے میں کس قبیلے سے ہیں. فقال من اب مناف. فقال من ای اب مناف. قال من ہاشم. فوثب العابد، وہ اچھل کے کھڑا ہوا. وقبل راسہ ثانیہ، پھر اس نے آپ کے سر کا بوسہ دیا. وقال الحمد للہ الذی لم یمتنی حتی ارانی ولی. خداوند عالم کا یہ حمد و ثنا ہے جس نے مجھے مرنے سے پہلے اپنے ولی کی زیارت کرائی. یعنی یہ وہ ولی ہے ابی طالب جو اس کی دعا کی تھی اس نے. ثم قال ابشر یا ھذا فان العلی الاعلی الہمنی الہاما فیہ بشارۃ. اس کے بعد جناب ابو طالب سے اس نے کہا کہ خداوند عالم نے مجھے الہام کیا ہے، اس الہام میں آپ کے لیے خوشخبری ہے. فقال ابو طالب وما ہوا، وہ کیا ہے. قال ولد یولد من ظہرک، ایک فرزند ہے جو آپ کی نسل میں آنے والا ہے. وَهُوَ ولی اللہ عز وجل، وہ خدا کا ولی ہے جو آپ کی نسل میں آئے گا. وامام المتقین ووصی رسول رب العالمین. فإن انت ادرکتہ ذلک الولد من ذلک فقرأہ منی السلام. بس اگر وہ آپ کے ہوتے ہوئے دنیا میں آ جائے تو میری طرف سے، اس مسلم نے کہا کہ اسے انہیں سلام کہا جائے. وقل لہ، اور یہ بات بھی میری طرف سے ان تک پہنچائیں کہ ان المثرم یقرأ علیک السلام ویقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ بہ تتم النبوہ وبعلی تتم الوصیہ. قال فبکا ابو طالب، حضرت ابو طالب نے گریہ کیا یہ بات سن کر اس مثرم کی. وقال فما اسم هذا المولود، حضرت ابو طالب نے اس سے پوچھا تمہیں الہام ہوا ہے، اس بچے کا نام کیا ہے. قال اسمہ علی، اس پادری نے بتایا کہ اس کا نام علی ہے. قال ابو طالب انی لا اعلم حقیقت ما تقول الا ببرہان مبین ودلالت واضحہ. یہاں پر حضرت ابو طالب کو سب معلوم ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس کی اس بات کو بغیر دلیل کے قبول نہ کرے. فرمایا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت ایسی الفاظ میں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ کوئی عملی دلیل چاہیے، برہان چاہیے، وہ بیان کرے تو آپ کی بات مانوں گا، وگرنہ یہ بات آپ کی، ان کو خود معلوم ہے کہ کیا حقیقت ہے، لیکن یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے لیے دلیل چاہیے کہ اس کی دعوی صحیح ہے، یہ اس مقام پہ فائز ہے یا نہیں ہے. قال المثرم ما تريد، آپ کیا چاہتے ہیں، کیسی دلیل بیان کروں آپ کے سامنے. فما تريد ان اسالك ما تريد. قال اريد ان اعلم ان ما تقوله حق، میں چاہتا ہوں کہ یہ پہچانوں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ حق ہے. وان رب العالمین
الحمک بذالک، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں الہام واقع ہوا بھی ہے یا تم الہام کے دعوے دار ہو فقط، حقیقت الہام کیا ہے؟ قال فما تريد ان اسأل لك اللہ تعالی ان یؤتیک فی مکانک ھذا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں خدا سے ابھی سوال کروں؟ ابھی اس وقت آپ کے لیے وہ حاضر ہوں۔ اس مصرم نے جناب ابو طالب کے لیے یہ کہا۔ قال ابو طالب اريد طعاما من الجنہ فی وقت ھذا، میں ابھی چاہتا ہوں کہ جنت سے میرے لیے کھانا لایا جائے۔ قال فدع الراہب رب، راہب نے اپنے رب سے دعا کی۔ قال جابر قال رسول اللہ، یہ روایت جابر نے نقل کی کس سے؟ رسول گرامی سے۔ یا وسط کلام میں دوبارہ پلٹ آیا، راوی نے کہا کہ جابر نے قال جابر قال رسول اللہ فمستتم المثرم الدعاء، مصرم کی دعا ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی، حتی اوتیا بطبق علیہ فاقہۃ من الجنہ، اس سے پہلے کہ دعا پوری ہوتی طبق نازل ہوا جس میں جنت کے پھل تھے، و رطب و عنب و رمان، اور اس میں جو ہے وہ یعنی خوشہ، اب وہ خوشہ جو ہے وہ انگور کا بھی ہو سکتا ہے، کسی اور پھل کا بھی ہو سکتا ہے، ظاہراً انگور، کھجوریں، انگور بعد میں آیا عنب، اس کو جو ہے وہ شاید کوئی اور شے، بہرحال ایک پھل ہے، یہ چیزیں نازل ہوئی۔ فجاء بہ المثرم الی ابی طالب، مصرم ان چیزوں کو اٹھا کے لائے، جناب ابی طالب کے سامنے رکھا۔ فتناول منہ رمانۃ، آپ نے ایک انار اس میں سے کھایا۔ فنہض من ساعتہ، اور آپ وہاں سے اٹھ کے تشریف لے گئے اسی وقت الی فاطمۃ بنت اسد، فلما ان نحى واستودعها النور اضطجت الارض وتزلزلت بهم 7 ایام، آپ نے وہ نور جو ہے منتقل کیا جناب فاطمہ بنت اسد کے وجود میں، تو زمین نے جھٹکا لیا، زلزلہ آیا 7 دن تک، حتی اصاب قریش من ذلک شدۃ، یہاں تک کہ قریش جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئے، خوف زدہ ہو گئے، 7 دن سے مسلسل زمین ہل رہی ہے، جھٹکا آ رہا ہے۔ ففزعوا یعنی دہشت زدہ ہو گئے، فقالوا مروا بآلہتکم الی ذروۃ جبل ابی قبیس حتی نسألهم یسکنون لنا ما قد نزل بنا وحل بساحتنا، جمع ہو جاؤ، اپنے بتوں کو جمع کرو جبل ابی قبیس پر، اور خدا سے ان سے سوال کرو کہ یہ زمین کو جو ہے وہ ہلنے سے روکیں۔ فلما اجتمعوا الى جبل ابی قبیس وهو یرتج ارتجاجا، یہ جمع ہوئے جبل ابی قبیس میں جبکہ وہ بھی ہل رہا تھا، ویضطرب اضطرابا فتساقطت الآلہۃ علی وجوہہا، انہوں نے یہ جو اپنے بت وہاں لے گئے تھے وہ بھی جو ہے گر گئے ہلنے کی وجہ سے۔ فلما نظروا الی ذلک، جب انہوں نے دیکھا کہ بت بھی سارے ٹوٹ کے گر گئے، قالوا لا طاقت لنا بذلک، ہم اس زلزلے کے مقابلے میں بتوں کے ذریعے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ثم صعد ابو طالب الجبل، کہتے ہیں کہ اس موقع پر جناب ابو طالب تشریف لائے اس پہاڑ پر، وقال لهم ایھا الناس اعلموا ان اللہ عز وجل قد احدث فی هذه اللیلہ، جان لو کہ خداوند متعال نے آج کی رات جب سے یہ زلزلہ شروع ہوا ہے ایک اہم امر انجام دیا ہے، وہ خلق فیہا خلقا، اور ایک مخلوق کی خلقت کا ظاہری طور پر آغاز ہوا ہے۔ ان تطیعوا، اگر اس کی اطاعت کرو گے، وتقروا له بالطاعۃ، اور اس کی اطاعت کا اقرار کرو گے، وتشهدوا له بالامامۃ، اور اس کی امامت کی گواہی دو گے، المستحقۃ، جو اس کا استحقاق ہے، وَإِلَّا لَمْ يَسْكُنْ مَا بِكُمْ، تو یہ زلزلہ نہیں رکے گا، یہ آتا رہے گا۔
بس ایک صورت میں رک سکتا ہے کہ اس کی امامت کا اقرار کرو، اس کی شہادت دو، اس کے اطاعت کا اعلان کرو. حتی لا یکون بتہمۃ مسکن، یہاں تک کہ کوئی گھر نہیں بچے گا اس علاقے میں جو سالم ہو، سب گر جائیں گے. قالوا یا ابا طالب انا نقول بمقالتک، سب نے کہا کہ جو آپ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، ہم سب اس کے قائل ہیں. فبکا، جناب ابو طالب نے گریہ کیا. ورفع یدیہ وقال، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا الہی و سیدی اسألک بالمحمدیۃ المحمود والعلویۃ العالیہ والفاطمیۃ البیضاء الا تفضلت علی تہامۃ بالرأفۃ والرحمہ. یہ دعائیں دیکھیں حضرت ابو طالب کی، جس میں رسول گرامی واسطہ قرار دیا، میرالمومنین کو واسطہ قرار دیا ہے، حتیٰ جناب فاطمہ کو واسطہ قرار دیا دعا میں، مگر یہ کہ خداوند تو فضل و کرم کر ان تہامہ کے لوگوں پر رافت اور رحمت کے ذریعے. اور زمین جو ہے وہ تھم گئی، زلزلہ آنا بند ہوا اس وقت. بس یہ ان ہستیوں کے مقامات ہیں، یہ حقائق سے آگاہ ہیں. جناب ابو طالب کے بارے میں یہ جو ہمارے ہاں جو کچھ بھی مثلا کوشش کی جاتی ہے ان کے ایمان کو ثابت کرنے کی، یہ برادران اہل سنت کے مقابلے پر اور ان کی خرافات جو ہیں اس کو رد کرنے کے لیے. وگرنہ جناب ابو طالب کا مقام بالا تر ہے اس بات سے کہ ان کے بارے میں ایمان کی گفتگو کی جائے. مثلاً جیسا پادری ان کو اپنے زمانے کا ولی کہتا ہے، خداوند عالم سے دعا کرتا ہے، 270 سال جس نے کوئی دعا نہیں کی خدا سے کہتا ہے کہ مجھے اس زمانے کا ولی دکھا. جناب ابو طالب اس سلسلہ اولیاء کے وارث ہیں کہ جس کے نتیجے میں کیا کہتے ہیں خاتمۃ الاولیاء وجود میں آئے. ایک خاتم الرسول ہے، ایک خاتم الاولیاء ہے، وہ علی خاتمہ ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ جو سلسلہ جاری تھا اور آپ کے بعد کے جو ائمہ ہیں وہ آپ ہی کے وجود کا تسلسل ہے. قال جابر قال رسول اللہ فما استتم ابو طالب الکلام حتى سکنت الارض والجبال وتعجب الناس. لوگ تعجب میں آ گئے کہ یہ تھم گئی زمین جو ہل رہی تھی. قال جابر قال رسول اللہ فالذی خلق الجنہ وبرأ الاسماء فقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فيدعون بها عند الشدائد في الجاہلیہ. اس زمانے سے کے بعد جب تک کہ رسول گرامی نے اعلان اسلام نہیں کیا، جتنے بھی سال تھے ان تمام سالوں میں اس واقعے کے بعد جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی قریش پر، عرب اس وقت کے جو تھے مکے میں، وہ انہی کلمات کے ذریعے دعا کرتے تھے جو حضرت ابو طالب کے کلمات ہیں، المحمدیۃ المحمود والعلویۃ العالیہ، اور اپنی جو حاجتیں ہیں وہ یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. فَيَقُولُ بِهَذَا الشَّدَائِدِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ لَا تَعْلَمُهَا، دراصل ان کو اس کی حقیقت کا علم نہیں تھا. وَلَا تَعْرِفُ حَقِيقَةَ حَتَّى وُلِدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، یہاں تک کہ امیر المومنین کی ولادت ہوئی. فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا عَلِيٌّ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَتَضَاءَفَتِ النُّجُومُ فَأَبْصَرَتْ قُرَيْشٌ مِنْ ذَلِكَ عَجَبًا.